اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مبادئ الاربیاء 4 میں، کتاب مبادئ الاربیاء 4 میں کس چیز کے بارے میں؟ نواسخ کی گفتگو چل رہی تھی، اور ہم حروف مشبہۃ بالفعل میں پہنچے تھے، حروف مشبہۃ بالفعل کے بارے میں پہنچے تھے، اور بات یہاں پہنچی تھی کہ حمزہ و نون مشددہ جو ہے وہ انا یا انا، کیا پڑھیں، انا یا انا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بتایا تھا کہ ہر وہ مقام جب کبھی بھی حمزہ و نون مشددہ کی جگہ پر مصدر آ سکتا ہو تو وہاں پر آپ انا پڑھیے، کیا پڑھیے؟ انا۔ اور اگر حمزہ و نون مشددہ کی جگہ مصدر نہ آ سکتا ہو تو انا پڑھیے، اور اگر دونوں آ سکتے ہو، مصدر بھی آ سکتا ہو اور نہ، ٹھیک ہے، جملہ بھی آ سکتا ہو اس کی جگہ پر، تو پھر انا پڑھیے، یہ انہوں نے بتایا تھا۔ لہذا پھر انہوں نے اس کے بعد کلی حکم بتا کے موارد گنا دیے، 8 مقام ایسے ہیں جہاں پر آپ انا پڑھیں گے، 8 مقام ایسے ہیں جہاں پر اس حمزہ اور نون مشدد کو انا پڑھنا واجب ہے، انا پڑھنا واجب ہے۔ جی، پہلا جب حمزہ و نون مشددہ مبتدا میں واقع ہو، دوسرا حکایت قول ہو، تیسرا جواب قسم واقع ہو، جی جواب نہ جب جواب قسم واقع ہو اور اس کا، ٹھیک ہے، اس کا فعل قسم یعنی ذکر نہ، تب کیا ہوگا؟ انا پڑھیا، یا فعل قسم ذکر ہو، یا فعل قسم ذکر ہو اور اس کی خبر لام سے ملی ہوئی ہو، تب آپ انا پڑھنا واجب ہے۔ چوتھی صورت جب ایک ایسے اسم عین کی خبر واقع ہو حمزہ و نون مشددہ، یا اسم عین کی صفت واقع ہو، تو آپ انا پڑھیں گے۔ 5واں مقام جب حال کے مقام پہ واقع ہو حمزہ و نون مشددہ، تب انا پڑھنا واجب ہے۔ 6واں مقام جب موصول کا صلے کا صدر واقع ہو، صدر صلہ موصول واقع ہو حمزہ و نون مشددہ، تب کیا ہوگا؟ بولیے، انا پڑھیں۔ انا پڑھیں گے۔ پھر 7واں جب علائے استفتاحیہ کے بعد واقع ہو، یا حیثو یا اس کے بعد واقع ہو، تب انا پڑھنا واجب ہے حمزے کو، یا حتی ابتدائیہ کے بعد ہو تب بھی کیا ہوگا؟ انا پڑھنا واجب ہے، انا پڑھنا واجب ہے، حمزے کو کسرہ دینا واجب ہے۔ 8 مقام آج یہ پڑھیں گے، یجب فتح حمزۃ انا فی خمسۃ، حمزہ و نون مشددہ کے حمزہ کو فتح پڑھنا واجب ہے، فی خمسۃ مواضع، فی خمسۃ مواضع، 5 مقامات پر۔ الاول الموضع الاول اذا وقعت فی موضع الفاعل، جب کبھی بھی حمزہ و نون مشددہ فاعل کے مقام پہ واقع ہو یا نائب فاعل کے مقام پہ، ٹھیک ہے، جیسے بلغنی، پتہ ہے کیوں؟ فاعل جو ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے نا، جملہ تھوڑی ہوتا ہے، یا نائب فاعل بھی، اس لیے آپ وہاں پہ انا پڑھنا واجب ہے، تاکہ آپ اسے، یہ جملہ ہوتا ہے انا اور اس کا اسم و خبر، تاکہ تعویل مصدر میں مفرد میں کر دیتے ہیں تو یہ فاعل بن جائے گا، لیکن اگر یہ انا پڑھیں گے تو جملہ ہے وہ مصدر تو بن ہی نہیں سکتا تعویل مصدر میں جا کے، لہذا مجبور وہ ہے کہ بن نہیں سکتا پھر وہ، لہذا اگر جیسے بلغنی، بلغ فعل یا مفعول ہے نا نون وقایا، تو انک راحلون یہ اس کا فاعل ہے، اور فاعل کے مقام پہ واب آیا تو یعنی رحالو کا، تو رحالو فاعل ہے، ٹھیک ہے، تعویل مصدر، اس لیے یہاں پر انا پڑھنا واجب ہے۔ ہاں راحل، تو جب تعویل مصدر میں لے جائیں گے تو مصدر کو اس کی طرف اضافہ کریں گے نا رحالو کا، یا سومیا فعل مجہول ہے، ان العسکر منصور، کہ لشکر کامیاب ہے، لشکر، ہاں تو یہ نائب فاعل ہے، ان العسکر منصورون، کیا سنا گیا؟
لشکر کامیاب ہو گیا ہے. ہاں منصور و عسکرین، یہ نصر و عسکرین، اس کی مدد سنی گئی، یعنی اس کا کامیابی سنی گئی، نائب فاعل. تو جب کبھی بھی حمزہ و نون مشددہ فاعل یا نائب فاعل کے مقام پہ واقع ہو تو انا پڑھنا واجب ہے، تاکہ اسے تعویل مصدر میں کر دیا جائے. انا کو تعویل مصدر میں جاتا ہے نا. دوسرا مقام الموضع الثانی اذا وقعت فی موضع المفعول به، جب کبھی بھی حمزہ و نون مشددہ مفعول به کے مقام پہ واقع ہو، جیسے عرفت فعل و فاعل انک مقیم، انک مقیم قیامک عرفت قیامک، تیرے کھڑے ہونے کو میں نے جانا. تو یہ انک کا پڑھنا واجب ہے، حمزے کو فتحہ پڑھنا واجب ہے. الموضع الثالث اذا وقعت فی موضع المبتدا، جب کبھی بھی حمزہ و نون مشددہ مبتدا کے مقام پہ واقع ہو یا خبر کے ان اسم معنی، اس میں معنی کی خبر، اس میں معنی کی خبر، کیونکہ اس میں عین کی خبر کا تو آپ کو پیچھے بتایا تھا نہیں کہ ان پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر اس میں معنی کی خبر واقع ہو یا مبتدا کے مقام پہ واقع ہو حمزہ اور نون مشددہ، تو حمزے کو فتحہ پڑھنا واجب ہے، انا پڑھنا واجب ہے. جیسے عندی انکا مستحق للکرامہ، عندی ظرف ہے نا، خبر مقدم، انکا مستحق للکرامہ یہ مبتدا ہے، اور مبتدا دیکھیں مفرد ہوتی ہے، اسے تعویل مصدر میں جا کے مفرد ہو جائے گی. استحقاق کا الکرامہ عندی مثلا، یا اس میں عین کی خبر الحق، حق اس میں عین ہے نا، اس کی خبر واقع ہو ان الجہر عارن عارن. الرابع الموضع الرابع، الموضع الرابع چوتھا مقام جب حمزہ و نون مشددہ کو کسرہ پڑھنا واجب ہے. اذا وقعت فی موضع المجرور بالحرف، جب کبھی بھی حمزہ و نون مشددہ مجرور بالحرف کے مقام پہ واقع ہو یا مضاف الیہ کے مقام پر واقع ہو. جیسے علمت بانک مسافر، بے حرف جر ہے نا، تو یہ مجرور ہوگا نہیں انک مسافر، تو یہاں پر انا کا پڑھنا واجب ہے. جی علمت بسفرک، علمت مسافر، تو تعویل مصدر میں کیسے جائے گا؟ تعویل مصدر میں بنانے کا طریقہ کیا؟ اس کے مصدر کو ضمیر کی طرف اضافہ کر دیتے ہیں، جس بھی ضمیر ہے وہ. سفرک، مسافر کا وہ کیا ہے؟ مصدر سفر ہے نا، سفرک. علمت بسفرک، بسفرک، علمت بسفرک، علمت بسفرک. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ جب کبھی بھی حمزہ و نون مشددہ مجرور بالحرف واقع ہو یا مضاف الیہ، کیونکہ مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے، تو کیا ہوگا؟ انا پڑھنا واجب ہے، حمزے کو فتحہ پڑھنا. خرج تو یہ تو کائے کی مثال دی مجرور بالحرف کی، بانک مسافر. خرج تو من المدرسۃ قبل، قبل مضاف ہے نا، ان انجز علومی یہ کیا ہے؟ خبر ہے، وہ ہے اس کا مضاف الیہ، لہذا انا پڑھنا واجب ہے. انا انجز علومی، قبل انا قبل ان انجز، قبل ان انجز. ٹھیک ہے، قبل انجاز علوم. بعد حتی الموضع الخامس، بعد حتی الجار والعاطفہ، حتی جارہ اور حتی عاطفہ. حتی دو ہوتے ہیں نا، حتی حروف جر میں بھی واو تا کاف لام واو منظر مثقلا رب حاشا من عدا فی عن علی حتی، حتی وہاں حرف جر بھی اور حتی عاطفہ بھی ہے، واو تا ثم حتی، اور حتی ناصبہ بھی ہے. وہ حتی ہوئی حتی ناصبہ نہیں ہوتا، وہ ان ناصبہ ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے. یہ عرفت امورک حتی انک غیور، تو یہاں پہ بھی انا پڑھنا واجب ہے حتی جارہ اور عاطفہ کے بعد. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد آتی ہے بات یجوزو. ہاں اب پہلے گنائے 8 مقام جہاں پہ انا پڑھنا واجب، حمزے کو کسرہ. آگے 5 مقام گنائے جہاں پہ حمزے کو فتح پڑھنا واجب انا. یہاں پر دونوں جائز ہیں، یجوزو فتح حمزہ حمزہ و نون مشددہ و کسرہ، حمزہ و نون مشددہ کے حمزے کو فتح اور کسرہ پڑھنا جائز ہے. کب؟ اذا وقعت، جب کبھی یہ واقع ہو. کون؟ حمزہ و نون مشددہ. بعد اذا فجائیہ، اذا فجائیہ کے بعد. نظر تو فاذا جی ان العدو منہزمون یا ان العدو منہزمون. ٹھیک ہے، اب کسرہ پڑھیں گے اذا العدو منہزمون، والفتح معنی اذا
ٹھیک جزا کے بعد واقع ہو فائے جزا کے بعد واقع ہو حمزہ و نون مشددہ من یزورنی فانی یا فانی اکرمہ، ٹھیک ہے، فانی یا انی اکرمہ فائے جزا کے بعد بعد فعل قسم کے بعد بغیر لام کے، جیسے اقسم فعل قسم ہے، انا یا ان المتہمہ بریئون، یا تعلیل علت کے مقام پر واقع ہو احذر الکسلا سست انسان کو حاضر کرو، انہو علت الفقر، یا یعنی احذر بچو سستی سے بچو، انہو یا انہو علت الفقر، اگر غربت کا سبب ہے یہ تو انا کا یہ انا پڑھیے انا پڑھیے، ٹھیک ہے، 4 مقام گنا دیے۔ جو اما کے بعد واقع ہے، اما کے بعد واقع ہو اما انہو یا اما انہو لولا الدین لدقت معالم التمدن، بعد لا جرمہ کے بعد لا جرمہ ان لدلا یا ان لدلا، ٹھیک ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں، یا جب خبر واقع ہو مبتدا کی حمزہ و نون مشددہ، خبر واقع ہو خالی چائے پیچھے خالی چائے خالی لیکن وہ مبتدا قول ہو یا معنی قول، وکانا خبر اور اس کی خبر معنی قول ہو۔ کہاں کہاں چھوٹ گیا؟ بتا تو دیا لا جرمہ کے بعد لا جرمہ، خاص لا جرمہ یعنی آتا ہی لفظ آتا ہے لا جرمہ، اس کے بعد اگر آئے تو لا جرمہ یعنی یقیناً، لا جرمہ یعنی یقیناً، اذا وقعت خبر مبتدا، کب؟ جب حمزہ و نون مشددہ جب خبر واقع ہو ایک ایسی مبتدا کی جو مبتدا مقول قول ہو یا معنی قول میں، اور اس کی خبر بھی جی معنی قول ہو، جیسے والقائل و کہنے والا دونوں کا ایک ہی ہو، جیسے خیر القول انی احمد اللہ یا انی احمد اللہ، دیکھیے خیر مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے قول کی، خیر القول معنی مبتدا لفظ مبتدا ہے اس میں نہیں، اور اس کی خبر بھی احمد اللہ، بھی تو اس کا قول ہی ہے نا، احمد اللہ اس کو بہترین قول کیا ہے؟ احمد اللہ، یہ بھی تو یہ قول ہے نہیں ہے، معنی قول ہے، اس قول کے معنی ہے، تو یہاں پر کہنے والا بھی ایک ہے کہ میں احمد اللہ کا بندہ ہوں، میں احمد اللہ ہوں، اللہ کا چنا ہوا مثلا احمد ستائش، بہرحال تو یہاں پر آپ انی بھی پڑھ سکتے ہو انی بھی۔ چلیے بات لائے نفی جنس کی بات شروع ہوگی انشاءاللہ، کل کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔